السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف اور آنے والے شہر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ انعام آیت نمبر 52۔ تو چلے اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تطردوا الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردوہم فتکون من الظالمین وکذالک۔ یہ آیت نمبر 52 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے طلبگار ہیں۔ ان کافروں کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب کی ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ان مومنین کو نکال دیا تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ ہم ان میں سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمائش کرتے ہیں، یعنی غریبوں کے ذریعے مالداروں کی آزمائش کرتے ہیں، اور مالداروں کے متعلق یعنی کہ اگر مالدار غریبوں کے متعلق اس طرح کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم لوگوں میں سے چن کر احسان کیا ہے؟ یہ لوگ تو در حقیقت شکر گزار بندوں سے ناواقف ہیں، اسی لیے ہر قسم کی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ بھی شکر گزار بندوں سے ناواقف ہے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے اس طرح کہا کریں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تاکہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اسے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یعنی انہم من عمل منکم سوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم وکذالک نفصل الآیات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لے تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہیں تاکہ نیک لوگوں کا راستہ ظاہر ہو جائے اور آپ اس پر عمل کر سکیں، اور مجرمین کا راستہ ظاہر ہو جائے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ یہ اس کا میں آپ کو شان نزول اس آیت کا سناتی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 6 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں، اور وہ 6 آدمی یہ تھے، ان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، 1 آدمی بلال اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ انہیں نکال دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا کہ وہ آیا، آپ سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ مثلا یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ آیت اللہ نے کیوں اتاری۔ اور مثلا یہ آپ سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، یعنی آیت نمبر 52۔ اور اے رسول، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے رسول، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ نکالیں جو صبح شام میرا نام لیتے ہیں۔
اور اللہ کی یعنی کہ اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ کافروں کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ آپ کے حساب کی ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے، ٹھیک ہے، تو تیار ہیں تو آپ ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری شرطیں ہیں تو پھر ہم ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ نے کہا اگر وہ شرطیں طے کرتے ہیں تو ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف دین الہی کا پہنچا دینا ہے، جیسے میں نے آپ کو اس سے پچھلے والی جو تھی آڈیوز میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا پیغام صرف اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، یعنی اللہ کہتے ہیں کوئی پوچھا نہیں، جو آپ کا کام دین کی بات پہنچانا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ جب بات کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے نا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مومنین کو حقیر سمجھتے تھے اور اس قسم کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، کبھی کوئی جیسے ہم نے پیچھے پڑا ہو، جیسے کہتے ہیں ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، ہم یہ نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ذکر یہ آگے چل کر بھی آئے گا، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بھی بیان کر دوں تاکہ پکا ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ لکھا میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے، یہ چیزیں اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو ہر ایک پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان خود ہی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وسیع رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بس ایک ہی شرط لگائی ہے اور وہ ہے، بتائیں آپ نے اتنے ماشاءاللہ الحمدللہ پارے ہم نے ختم کیے صورتیں، کیا شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، البتہ اپنی رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی مثلا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے عقائد اور اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول ہم نے اپنی آیات کو واضح طور پر اور علیحدہ علیحدہ اس لیے بیان کریں تاکہ لوگ ان کو بآسانی سمجھ سکیں اور مجرمین کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے تو وہ حق باطل میں تمیز نہ کر سکے۔ یعنی جب راستہ جو ہے مجرمین کا سب پر ظاہر ہو جائے گا تو خود ہی بخود حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نزدیک نیک بندوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی عزت اور خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کی طرف جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تو ساری باتیں ایسے کھول کر رکھ دی ہیں کہ جب یہ اللہ نے اس لیے کھول کر رکھی ہیں کہ انسان یہ نہ کہے کہ مجھے اس بات کا نہیں تھا پتہ۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہوں، اور ہدایت پانے والوں میں سے ان کا نام مثلا اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، ٹھیک ہے، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، تو جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے، اور وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس یا میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اس بات کا رحم و کرم ہے کہ لیکن وہ ظالموں سے غافل نہیں بلکہ وہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، وقت مقررہ آنے پر وہ ان کو واللہ عالم بالظالمین
سخت سخت سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پھر اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اے رسول، جب اللہ کہتے ہیں نا اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنی مصیبت میں پکارتے ہو اور جن سے تم مدد طلب کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جن کی تم پرستش کرتے ہو نا، مجھے حکم نہیں ہے ان کی پرستش کرنے کا، نہ ہی میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں تو کیا کہ گمراہ ہو جاتا ہوں میں۔ بنی اسرائیل سورت 88 میں اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اس جیسی کتاب نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ اس کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں صرف کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اپنے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شرائط کے خلاف کسی کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا علم اس کو ہے، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ اس آیت کا دوبارہ آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ دیکھیں، جب جب قرآن پڑھیں تب تب انسان کا ایمان پکا اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا علم اس کو ہے، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہیں وفات دیتا ہے اور جو کچھ تم نے دن کے وقت کیا تھا اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، پھر رات ختم ہونے کے بعد دن کے وقت وہ تم کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ اسی طرح زندگی کی مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر تم اس کی طرف لوٹنا، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی تم پر محافظ فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو زندگی بھر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ سب وفات یافتہ انسان اپنے مولا حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، حکم صرف اسی مالک کا چلتا ہے، صرف اسی کی حکمرانی ہے، اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ آیات پڑھ کر رونے کیوں لگ گئی ہوں۔ دل کرتا ہے اللہ کے سامنے اتنا روں۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، اللہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اس کا بھی پتہ ہے، زمین کا جو ایک دانہ ہے کہیں اندھیرے میں مجھے اس کا بھی پتہ ہے، خشکی تری کچھ بھی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہر چیز۔ ٹھیک ہے، تو اگر سب کچھ اللہ کو پتہ ہے میری اور تو جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، کیا خیال کرتے ہیں اس کو نہیں پتہ۔ وہ کہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو میں تمہیں وفات دیتا ہوں اور جب دن ہوتا ہے تو میں تمہیں کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہ کس کے کام؟
بندہ سویا ہوا ہو تو سوئے وفات پا جائے تو اس کی آنکھ قبر میں جا کے کھلے۔ جس بات نے مجھے لرزا دیا کہ اگر میں سو جاؤں تو میری آنکھ جو ہے وہ قبر میں چل کے کھلے تو مجھ پر کیا بیتے۔ ذرا اپنے آپ کو میں رکھ کے دیکھیں، جیسے میرا دل کانپ رہا ہے ویسی حقیقت میں آپ کا بھی دل کانپے۔ تو اللہ نے ہماری محافظ مثلا اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو مأمور ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب ہماری موت آتی ہے تو وہ فرشتے روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید پر یعنی توحید کے دلائل کو جاری رکھا ہے کہ غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ قیامت کا علم اللہ کو ہے، بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 نمبر یعنی رحموں میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 4 اور 5واں یہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ ہی کو علم ہے۔ میں یہ حدیث دوبارہ دہرانے کو دل میرا کر رہا ہے، میں دوبارہ دہرا دوں اس حدیث کو۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ نمبر 2 بارش، وہی بارش برساتا ہے۔ نمبر 3 کہ ماں کے رحم میں یعنی رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ اور 5واں یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یا اللہ آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کی تشریح۔ یعنی اللہ نے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، بندہ کہیں نہیں یہ کہہ سکتا کہ مجھے اس بات کا نہیں تھا پتہ، میں یہ اور وہ کوئی بندہ عذر پیش کر سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کنجیاں اللہ نے بتا دی ہے نا کہ ان 5 چیزوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ باتیں وہ کسی کو نہیں پتہ۔ جس طرح تالا جو بغیر چابی کے نہیں نا کھلتا، اسی طرح یہ جو 5 کنجیاں ہیں نا غیب کے خزانوں، یہ ان کے تالے نہیں کھل سکتے۔ یہ 5 کنجیاں صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ 5 کنجیاں جن تالوں کی ان کے اندر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا کو نہیں جان سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم بھی نہیں رکھتا۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم بھی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، اب کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، خدا را شرک چھوڑ دیں، مزارات پر جانا اور یہ سب چھوڑ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ شاید میرا دل بڑا کانپ رہا ہے اور شاید میں اس سے زیادہ آگے ابھی نہیں پڑھ پاؤں گی، ایسے میرا دل بڑی تیزی سے کانپ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ یعنی آگے ہم پھر پڑھیں گے اگلی آیات، تو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ آج آپ ان سے ایک وعدہ کریں پکا، آپ قرآن کو خود ترجمے سے پڑھیں گے، خود پکا وعدہ کریں، کم از کم آدھا رکوع ہی روز پڑھ لیں، اپنے لیے اتنا ٹائم تو نکالیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے اتنا ٹائم تو نکالیں کہ کم از کم آدھا رکوع پڑھنے کا ٹائم تو ہو آپ کے پاس ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے، میری درخواست ہے آپ سے کہ اللہ کے لیے آپ آدھا رکوع روز ترجمے کے ساتھ پڑھیں، روز، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔